بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل پر ایک بار پھر آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی سے متعلق چند مستحبات کا مفہوم بیان کریں گے کہ جن پر عمل کر کے آپ کی قربانی کا ثواب بڑھ جائے گا۔ دوستو، پہلے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ مستحب عمل کہتے کس چیز کو ہیں۔ دوستو، مستحب عمل کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عمل جو فرض یا واجب نہ ہو بلکہ جس کو کر لیا جائے تو ثواب ہوتا ہے، اور اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دوستو، قربانی کا پہلا مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا ہو، یعنی موٹا تازہ ہو، خوبصورت اور بڑا ہو۔ اور اگر بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر یہ ہے کہ 2 سینگ والا مینڈا کیا جائے، اور اگر وہ مینڈا چت کبرا ہو، یعنی سفید و سیاہ رنگ والا ہو، اور جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیا گیا ہو، یعنی اس کے کپوروں کی رگوں کو کاٹ دیا گیا ہو، کہ جس سے جانور جلدی تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی مینڈے کی قربانی کی ہے۔ دوستو، قربانی کا دوسرا مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے تو اس وقت تک اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اس کی کھال اتاری جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتے ہوں تو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں، اور اگر اچھی طرح نہ جانتے ہوں تو کسی دوسرے ایسے شخص کو حکم دے دیں جو صحیح طرح ذبح کرنا جانتا ہو کہ وہ آپ کی قربانی کا جانور ذبح کر دے گا۔ مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی کے وقت اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے، یا یہ کہا کہ یہ آپ کی آل کے لیے بھی ہے، اور کیا عام مسلمین کے لیے بھی؟ تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ حکم میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ دوستو، قربانی کا تیسرا مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کروایا جائے، مطلب کہ ہمارے ملک پاکستان میں عموماً مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر جیسے غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں، اگر کسی مجوسی یعنی آتش پرست جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں یا دوسرے کسی مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کروایا تو قربانی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جانور حرام اور مردار ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کتابی سے، یعنی جیسے یہود و نصارہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی تھی، تو ان سے قربانی کا جانور ذبح کروایا تو مکروہ ہے، کیونکہ قربانی کا مقصد تقرب الی اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو اس صورت میں قربانی ہوگی ہی نہیں، مگر ہمارا مذہب وہی پہلے والا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ تو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، اور اس تمام گفتگو سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آتش پرست یا مشرک قربانی کا جانور ذبح کرے گا تو جانور حرام ہو جائے گا، اور اگر کوئی کتابی یعنی یہود و نصارہ سے کوئی قربانی کا جانور ذبح کرے تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قربانی کا جانور مسلمان ہی ذبح کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا